السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، اصلاح گروپ کے تمام ممبران اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ معذرت کے ساتھ کہ کچھ مصروفیت اور نیٹ کی وجہ سے حصہ نہیں لیا جا سکا جو قسطوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اور شاید اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور ایڈمن حضرات کی طرف سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ وقت کے اندر بات ختم کی جائے، لیکن کیونکہ ابھی میں نے دیکھا تو اس پہ بات ہو رہی ہے، تو میں نے بھی مناسب سمجھا ہے کہ کچھ بات عرض کر دی جائے۔ دیکھیے، قسطوں کا جو کاروبار ہے یہ چند شروط کے ساتھ جائز ہے۔ قسطوں کا کاروبار بیسیکلی ادھار کاروبار کے اندر شامل ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون بالتمر، وہ کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے ادھار پر، تو آپ نے انہیں ایک قاعدہ بتایا تھا کہ من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ تم میں سے جو کوئی ادھار بیع کرنا چاہے، خرید و فروخت کرنا چاہے، تو اس کا ناپ، اس کا وزن اور اس کی مدت یہ معلوم ہونی چاہیے۔ ان تین چیزوں کے اوپر غور کریں تو جو اقساط کے اوپر بیع ہے، انسٹالمنٹ پر بیع ہو رہی ہے آج کل گاڑیوں کی وغیرہ وغیرہ آگے تک، اگر اس میں ان شروط کا خیال رکھا جائے تو وہ جائز ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ مزید اس کی تفصیل اس طرح عرض کی جا سکتی ہے کہ قسطوں کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے اس کی تین شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی کا شاید میرے علم کے مطابق اختلاف نہیں ہوگا، کہ اگر اصل قیمت کی قسطیں بنا دی جائے، مثلا ایک چیز، ایک گاڑی یا گھر یا کوئی چیز 10 لاکھ کا ہے، اسی کی قسطیں بنا دی جائیں کہ 10 لاکھ ہی دینا ہے لیکن قسطوں میں دینا ہے اپنے کسٹمر کو سہولت کے لیے، آپ اسے جانتے ہیں یا دوست ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس میں کسی عالم کا کوئی اختلاف انشاءاللہ نہیں ہے، یہ کنڈیشن بالکل جائز ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہے جس پر میرے خیال میں یا میرے ناقص علم کے مطابق تمام علماء کا اتفاق ہوگا کہ وہ حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی چیز اصل قیمت پر مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی ہے لیکن اس کو بیچا جائے قسطوں پر 12 لاکھ کا، اور 2 سال میں قسطیں ادا کرنا ہے مثلا۔ اب اگر کوئی شخص وہ قسطیں 2 سال کی بجائے 1 سال میں دے دیتا ہے تو وہ 12 کی بجائے جو اوپر والا 2 ہے وہ 1 بن جائے، یعنی 11 لاکھ بن جائے، یا وہ 1 سال لیٹ کر دیتا ہے تو 12 کی بجائے 13 بن جائے، یعنی یہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوتا رہے، تو یہ بالاتفاق حرام ہے، اور اس حدیث کے خلاف ہے جو ابھی میں نے بخاری شریف کی عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ شکل کبھی بھی جائز نہیں ہوگی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کسی چیز کی قسطیں کی جائیں اور اصل قیمت سے زیادہ وصول کیا جائے کسی مقررہ مدت کو سامنے رکھ کر، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہو، چاہے پیسہ پہلے دیا جائے یا لیٹ دیا جائے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہو، تو یہ اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے۔ مثلا ایک گاڑی 10 لاکھ کی ہے، وہ 12 لاکھ میں دی جاتی ہے، اور 4 سال میں قسطیں ادا کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو اوپر والا 2 لاکھ ہے وہ 4 سالوں میں پورا کرنا ہے۔ کسی نے 2 سال میں پورا کر دیا تو اب وہ 2 لاکھ کم ہو کر 1 لاکھ نہ کیا جائے جیسے بینک کرتا ہے، اور اگر وہ 2 سال کی بجائے 4 سال میں لے گئے تو اس اوپر والے حصے پیسے کو ڈبل نہ کر دیا جائے، یا 4 سال کی بجائے اس نے 6 سال میں دیا ہے تو اس کو ڈبل نہ کیا جائے، ان پیسوں میں رد و بدل نہ کیا جائے، بڑھایا نہ جائے۔ تو یہ اکثر علماء کے نزدیک جو محققین علماء ہیں جائز ہے، اگرچہ اس کو بھی بعض علماء صحیح نہیں کہتے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے، اور جو اس کو جائز کہتے ہیں ان کی یہی دلیل ہے جو بھی میں نے ذکر کی ہے، یعنی جو پیسہ، جو چیز، جو مدت، ہر چیز مقرر کر دی گئی ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو۔ فار ایگزامپل کسی بھائی نے موبائل خریدا دکان سے قسطوں پر، اور تیسرے دن چوتھے دن کسی نے پوچھا بھائی کتنے کا ہے، کہا میں نے 500 کا خریدا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو 400 کا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قسطوں پہ خریدا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس پیسے ہیں، آئیے چل کر ہم ابھی دے دیتے ہیں۔ وہ 2 دن کے بعد بھی اگر آئے تو جو طے ہو گیا ہے وہی پورے پیسے دینے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے سال میں پیسے دینے تھے اس نے نہیں دیے، 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، تو ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو، زیادہ نہ ہو، تو یہ شکل جو ہے اکثر علماء کے نزدیک
جائز ہے۔ اس کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یہ روایت اکثر کتابوں میں موجود ہے کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تو اختیار ہوتا ہے سودا کرنے کا یا رد کرنے کا جب تک ایک مجلس میں بیٹھے، جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ تو ان شروط پر اگر کوئی قسطوں پہ خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، اور قسطوں پر خرید و فروخت اور کاروبار کی دلیل وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ جاءتنی بریرہ تو فقالت کاتبت اہلی علاتی اواکن فی کل عام وقیۃ، کہ میں نے اپنے مالکوں سے یہ طے کیا ہے، مکاتبت کی ہے کہ میں تمہیں 9 اوقیہ ادا کروں گی اور ہر سال میں 1 اوقیہ دوں گی۔ تو یہ ہر سال میں 1 اوقیہ دینا یہ قسطوں کی ہی شکل ہے، اور یہ روایت دلیل ہے کہ قسطوں پر کاروبار جائز ہے، لیکن اس کی جو شروط میں نے عرض کر دی ہیں ان کی بنیاد پر، اور اس کی دلیل بھی ذکر کر دی ہے۔